کیا خواتین مسجد میں نماز جنازہ کی ادائیگی اور دیگر 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کے لیے حاضر ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ شریعت کا جب حکم بیان کیا جاتا ہے تو وہ بیان یا تو قرآن میں موجود ہوگا یا احادیث صحیحہ میں موجود ہوگا۔ جو کام دور رسالت میں نہیں رہا، جو کام قرآن میں نہیں آیا، جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان نہیں کیا، بعد میں صحابہ کرام نے اس میں کچھ قیاس کیا یا اس میں کوئی حکم لگایا، جو کام ہو رہا تھا اس کو بند کروایا، تو یہ کام کسی نہ کسی بنیاد پر ہوتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ شریعت کا حکم ہمیشہ قرآن میں ہوگا یا احادیث صحیحہ میں ہوگا۔ خواتین 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجد میں آ سکتی ہیں یا نہیں، قرآن میں کبھی بھی اس کی ممانعت نہیں آئی۔ اسی طریقے سے احادیث صحیحہ میں کبھی بھی اس کی ممانعت نہیں آئی۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ کی ادائیگی کا معاملہ ہے تو یہ بات بھی نہ قرآن میں منع آئی ہے نہ حدیث میں منع آئی ہے۔ ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ خواتین ہمارے دور میں کیوں مسجد میں نہیں جاتی ہیں۔ اس کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں خواتین 5 وقت نمازوں کی حاضری کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھیں، نمازوں کی ادائیگی کے لیے آیا کرتی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور گزرتا ہے، اس کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آتا ہے، اس دور میں بھی خواتین مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا کرتی تھیں۔ عمر فاروق کے چند سال گزرے، اس میں بھی خواتین مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آ رہی تھیں۔ لیکن اس بدلتے ہوئے دور کی وجہ سے جو اعمال میں سستی آنے لگی، اس وجہ سے صفوف کا معاملہ تھوڑا خراب ہونے لگا، کوئی بدنگاہی کے معاملات ایسے ہونے لگے جس کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل منع فرما دیا کہ جب خواتین اب مسجد میں نہ آئیں، ان کا گھر میں ہی نماز پڑھنا صحیح ہے، یہ گھر میں ہی نمازوں کی ادائیگی کریں۔ عمر فاروق نے جب یہ کام کیا تو خواتین مسجد میں آنا بند ہو گئی۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بات کیا اللہ نے بتائی ہے کہ مسجد میں خواتین نہ آئیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ مسجد میں خواتین نہ آئیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر یہ تبدیلی کی تو کسی وجہ سے کی تھی، کوئی علت تھی، اور اس وجہ کی اجازت، اس علت کی اجازت قرآن میں موجود ہوتی ہے۔ کبھی بھی شرعی مسئلے پر عمل کرنے کی وجہ سے فتنہ آ رہا ہو، فساد آ رہا ہو، دین کی اور حدود کو پامال کیا جا رہا ہو تو وہ چیز ختم کر دی جاتی ہے۔ اسلام فساد نہیں چاہتا ہے، اسلام اللہ کے بارگاہ تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ جتنے بھی معاملات ایسے آتے ہیں جو فساد برپا کرتے ہیں، اسلام ان چیزوں سے منع کر دیتا ہے۔ عمر فاروق نے منع کیا اس وجہ سے کہ بدنگاہی کے معاملات تھے، کیونکہ کچھ صحابہ لیٹ ہو رہے تھے، خواتین کی صف بن جاتی تھی اور اس کے بعد آ کر صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے، تو اب یہ معاملات تھوڑے خطرناک ہونے لگے۔ اس لیے عمر فاروق نے کہا کہ اب خواتین مسجد میں آنا بالکل بند کر دیں۔ خواتین گھروں پر رک گئیں۔ وہیں سے معاملہ ان کی نمازوں کا رکا، اب جب مسجد میں نماز کے لیے نہیں آ رہی ہیں تو جنازے کی ادائیگی کے لیے بھی نہیں آ رہی۔ اسی طریقے سے یہ روٹین چلتی رہی اور پھر بعد میں جا کر اس مسئلے کو بدل دیا گیا اور پھر دوبارہ سنت رسول کی طرف مراجعت ہوئی۔ سنت رسول کی ادائیگی کے لیے ہی پھر علماء کرام نے اسٹیپ کیا کہ خواتین کے لیے مسجد میں باقاعدہ الگ جگہ بنائی جانے لگی، جس میں 5 وقتہ نمازیں بھی تھیں اور تراویح کی نماز بھی تھی، نماز جنازہ کے بھی معاملات تھے۔ جو بھی نمازیں مسجد میں ادا کی جا رہی تھی، خواتین کو پھر مسجد میں آنے کی اجازت مل گئی۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ایسا ہونے لگا کہ اب بہت زیادہ اس معاملے سے دوری ہو گئی ہے، اس میں سستی ہو گئی ہے۔ نہ ہمارے یہاں 5 وقتہ نمازوں کے لیے عورت کو آنے کی اجازت ہے، نہ مسجد بناتے ہوئے کوئی ایسا پورشن بنایا جاتا ہے کہ خواتین مسجد میں آ کر نماز جنازہ کی ادائیگی نمازوں کی ادائیگی کر سکیں یا نماز جنازہ کی ادائیگی کر سکیں۔ یہ معاملات ہمارے یہاں ہوتے نہیں ہیں، ورنہ اس معاملے کا تعلق کوئی قرآن اور حدیث سے نہیں ہے کہ مسجد میں خواتین نہیں آ سکتی ہیں۔ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک یہ اپنا اجتہاد تھا، اپنا ایک مسئلہ تھا جو انہوں نے ریزن سمجھا کہ فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، ابھی خواتین کو مت بلائیے، ابھی گھر پہ رکوا دیجیے تاکہ یہ جو بعد میں لیٹ آنے والے نمازی ہیں ان کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ختم کروا دیا تھا، لیکن بعد میں پھر یہ جاری ہوا۔ ہمارے یہاں معاملات تھوڑے الگ ہونے لگے، تو قرآن اور حدیث سے اس مسئلے کا تعلق نہیں کہ خواتین مسجد میں نہ آئیں،
نہ 5 وقتہ نمازوں کا معاملہ، نہ نماز جنازہ کا معاملہ، بلکہ دیگر کئی احادیث ایسی موجود ہیں۔ نماز خسوف کے معاملے میں خود حضرت عائشہ موجود تھیں، عائشہ کی بہن موجود تھیں، اور دیگر مقامات پر واقعات ملتے ہیں تو وہاں پر امہات المومنین بھی موجود ہوا کرتی تھی، دیگر صحابیات بھی موجود ہوا کرتی تھیں۔ تو قرآن اور حدیث میں تو خواتین کو مسجد میں آنا کوئی منع نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہمارے دور میں صرف سستی کی وجہ سے یہ کام کیا جاتا ہے کہ خواتین کا کوئی پورشن نہیں ہوتا، نہ نمازوں کے لیے، نہ نماز جنازہ کے لیے، نہ نماز تراویح کے لیے۔ اس کا نقصان بھی یہ ہوا کہ اب جو تربیت ہونی تھی ماں کی وہ تربیت نہیں ہو رہی، جو تربیت ہونی تھی بیوی کی وہ تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ تو مرد تو مسجد میں جا کر کچھ مسائل سن کر آ جاتا ہے، کچھ حقوق سن کر آ جاتا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، ماں کے حقوق کیا ہیں، اور اسی طریقے سے شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ لیکن بیوی چونکہ گھر میں ہوتی ہے، اپنے کام کاج میں ہوتی ہے، وہاں جاتی نہیں ہے مسجد، اس لیے اس کو سیکھنے کو ملتا نہیں ہے، اس لیے ہمارے گھر کے معاملات بھی بڑے خراب ہوتے ہیں۔ اب آ گیا نماز جنازہ کا معاملہ۔ ہمارے تمام ہی علماء کرام، تمام ائمہ مجتہدین نے بھی ارشاد فرمایا گیا کہ خواتین مسجد میں بالکل آ سکتی ہیں، چاہے وہ 5 وقتہ نمازوں کے لیے ہو، یا نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے ہو، یا نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے ہو، بالکل مسجد میں حاضر ہو سکتی ہیں۔ جو حدیث پاک ہے، علماء کرام نے جنازے سے خاص متعلق جو بات بیان کی ہے وہ حدیث پاک آپ سماعت فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من شہید الجنازہ حتی یصلی علیہا، جو جنازے میں حاضر ہو یہاں تک کہ وہ نماز جنازہ کی ادائیگی کر لے، فلہ قیرات، تو اس کے لیے 1 قیرات اجر لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک پہاڑ کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ 1 قیرات پہاڑ جو ہے اس کے برابر آپ کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اب اس جملے سے کہ من شہیدہ، جو بھی نماز جنازہ پر آئے اور نماز جنازہ ادا کرے تو اس کے لیے 1 قرات ہے۔ ثواب حاصل کرنے میں برابر ہے مرد و عورت۔ یہاں پر بھی مطلق عموم رکھا گیا ہے کہ جو بھی جنازے کے لیے حاضر ہو وہ آ سکتا ہے۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر خواتین جنازے کی حاضری کے لیے مسجد آئیں تو انہیں بالکل اجازت ہے۔ اس دور میں تو بالکل اجازت تھی، ہمارے دور میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں پر کوئی خواتین کا انتظام ہے یا نہیں۔ اگر انتظام موجود ہے تو بالکل خواتین آ سکتی ہیں، یا اگر با پردہ اہتمام کیا جا رہا ہے تو بالکل خواتین آ سکتی ہیں، نماز جنازہ کی ادائیگی کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری بات کہ حدیث پاک کا دوسرا حصہ، ومن شہیدہا حتی تدفن فلہ قیرات، اور جو جنازے میں حاضر ہوا، جنازہ ادا کیا اور اس کے بعد تدفین میں بھی شامل ہوا تو اس کے لیے 2 قیرات کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، وہی 2 پہاڑ کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس روایت کو لے کر علماء کرام نے خواتین کا جنازہ ادا کرنا مسجد میں جا کر بالکل جائز قرار دیا ہے۔ ایک یہ حق رکھا ہے شریعت نے، بالکل مردوں کو بھی ادا کرنا چاہیے، خواتین کو بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ معاملہ ہوتا ہے بے پردگی کا تو وہاں پر اہتمام کروانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اگر سستی ہوئی ہے تو آپ آنے والے لوگوں کو بھی توجہ نہ دلائیں کہ بھئی اگر آپ نئی مسجد بنا رہے ہیں تو آپ اس میں ایک پورشن خواتین کا رکھیں، ان کا راستہ الگ رکھیں، وہاں پر اہتمام ایسا ہو کہ بے پردگی کا معاملہ نہ ہو۔ تو بالکل اگر مرد حاضر ہو رہے ہیں نماز کے لیے تو خواتین بھی حاضر ہو سکتی ہیں۔ لہذا یہ یاد رکھیے کہ خواتین مسجد میں چاہے وہ 5 وقتہ نمازیں ہوں، چاہے وہ نماز جنازہ کی ادائیگی ہو یا وہ تراویح کا معاملہ ہو، ہر نماز کے لیے خواتین مسجد میں آ سکتی ہیں۔ اس میں کبھی بھی کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں رہا ہے۔ کچھ اہل علم حضرات آج کے دور میں کہتے ہیں جناب اس سے فتنہ ہوگا یا بد نگاہی پھیلے گی، پرابلم آئے گی اس کے اندر، تو یاد رکھیے گا کہ یہ باتیں اور مقامات پر بھی صادق آ سکتی ہیں، اور آپ ایک سنت زندہ کرنے کے لیے دوسری باتوں کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ یعنی ایک کام سنت ہے، ایک کام حدیث میں موجود ہے، خواتین حضور کے دور میں آیا کرتی تھیں، نمازیں پڑھا کرتی تھیں، جنازے میں بھی شریک ہوا کرتی تھیں، ایسی بھی روایات موجود ہیں، تو پھر آج اس سنت کو زندہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ صرف سستی کی وجہ ہوتی ہے کہ خواتین کو مسجد میں آنا بالکل بند کر دیا گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ہونا یہ چاہیے کہ ان کو بھی عبادات میں شامل کیا جائے، بالخصوص تراویح ہے یا نماز جنازہ کی ادائیگی ہے، جو بالکل سنت بھی ایک فوت ہو چکی ہے، جو شریعت نے ہر انسان کا ایک حق رکھا تھا، وہ معاملہ بالکل ہمارے یہاں سے ختم کیا جا رہا ہے۔ بد نگاہی کا جو معاملہ ہے، اب ہمارے ہاں بد نگاہی
اور بھی بہت سارے معاملات میں گئے، شاپنگ مال جانے کے اندر ہوتی ہے، ہر خاتون جاتی ہے شاپنگ کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے بد نگاہی کا معاملہ تو جب آئے گا کہ جب کوئی بے پردہ جائے۔ اب جو مسجد میں نماز پڑھنے آ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ پردہ داری خاتون ہوں گی، یا آج پردہ نہیں کرتی، یہاں پر آ کر سیکھیں گی، سمجھیں گی، اسلام کی طرف راغب ہوں گی، پردہ کرنا شروع کریں گی، یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سہارا لے کر کہنا کہ جناب بے پردگی کے معاملات ہوں گے اس لیے مسجد میں خواتین کو آنا منع ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ راستے کی بے پردگی اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اور حیرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ بات بیان کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ ربیع الاول کا معاملہ ہے تو کوئی نہیں روکے گا، جناب بد نگاہی ہوتی لہذا کام ہی بند کر دو، کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن مسجد کے آنے کے لیے چونکہ کام چل رہا ہے اس کو چینج نہیں کریں گے اور اس میں ہمت نہیں کریں گے، سنت کی طرف لانا نہیں ہے لوگوں کو، یہاں پر یہ ریزن بن جائے گا کہ جناب بد نگاہی ہوتی ہے راستے کی لہذا مسجد میں خواتین کا آنا بند کر دو۔ تو کیا بھائی خواتین اسکول نہیں جاتی؟ یا خواتین ہماری مسلمان مائیں بہنیں ٹیچر نہیں ہیں، کیا وہ اسکول میں نہیں جاتی ہیں؟ تو یہ بد نگاہی کی باتیں کرنا یہاں پر مناسب نہیں ہے۔ ان کو اسلام کی طرف آنے دیں، تعلیمات کی طرف آنے دیں، تربیت کی طرف آنے دیں تاکہ وہ سیکھ کر پھر پردے کی طرف بھی آ جائیں۔ اور وہاں ادھر کوئی بیان نہیں کرے گا، کوئی نہیں روکے گا کہ جناب بس ربیع الاول کے معاملات ختم کر دو کیونکہ بد نگاہی ہوتی ہے۔ وہاں پر ایک مستحب بھی کیا مباح کام ہوگا۔ ربیع الاول کی رات میں کیا حالتیں ہوتی ہیں ہمارے روڈوں پر، لائٹنگ دیکھنے خواتین نکل رہی ہیں، مرد نکل رہے ہیں، بہت زیادہ بد نگاہی ہو رہی ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، لیکن وہاں پر کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ بھائی بند کر دو، سب کو منع کر دو، بھائی کوئی چراغاں نہیں کرے گا، کوئی روڈ نہیں سجائے گا۔ جب کوئی سجائے گا ہی نہیں تو خواتین نکلیں گی کہاں سے؟ لیکن وہاں پر کیا کیا جاتا ہے، بھائی سجاؤ، نہیں روکیں گے، لیکن ایک بیان دے دیں گے بھائی بد نگاہی نہیں کیا کرو، نوجوانوں کو بول دیں گے بھائی نہیں کیا کرو۔ آپ نے جگہ بنا دی، سجا دیا، لائٹنگ کروا دی، اب سب خواتین آئیں گی، مرد آئیں گے، آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ بولنے سے تو کوئی نہیں روکے گا نا آپ کے۔ وہاں پر معاملہ آپ کا الگ ہے، بہیو الگ ہے۔ مسجد میں نماز کے لیے آئیں خواتین، یہاں پر بہیو الگ ہے آپ کا، دونوں جگہ ریزن آپ کا بدل جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، دوہری پالیسی یہی ہے اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے ربیع الاول کے معاملات میں کہیں بھائی کوئی چراغاں نہیں کرے، راستہ بند کر دو بالکل۔ جب راستہ بالکل ختم ہو جائے گا، چراغاں ہوگا ہی نہیں، کوئی گھر سے نکلے گا ہی نہیں دیکھنے کے لیے۔ آپ ایک مباح کام کرنے کے لیے کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، روڈ سجاتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، خواتین دیکھنے کے لیے نکلتی ہیں، کوئی ان کو منع نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر مسجد کے اندر ایک سنت کام زندہ کیا جا رہا ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، تربیت کا مسئلہ ہے، وہاں پر آنے کے لیے آپ مسجد میں خواتین کو روک دیں یہ ریزن بنا کر کہ جناب بد نگاہی ہوگی۔ سر بد نگاہی ہر جگہ پر ہوگی، پھر بالکل 8 سال کے بعد 10 سال کے بعد بہن بیٹیوں کو اسکول بھیجنا بند کر دیجئے کیونکہ وہ نکلتی ہیں تو بد نگاہی ہوتی ہے۔ یہ بیکار کی باتیں ہیں، اس طریقے سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جو بے پردہ خاتون ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، اس کو سمجھائیں، تربیت دیں، تعلیم دیں، یہ ضروری ہے۔ لیکن آپ غلط استدلال کر کے ان کو مساجد سے ہی روک دیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ بہرحال یہ جنازے کا معاملہ خواتین کا، اس میں بالکل اجازت ہے خواتین کو مسجد میں جانے کی، یا علاقے میں ادا کیا جا رہا ہے وہاں پر کوئی پردہ لگا کر اگر اہتمام کیا گیا خواتین کے لیے تو بالکل نماز جنازہ خواتین ادا کر سکتی ہیں۔ قرآن میں اور حدیث میں کہیں پر بھی یہ منع نہیں کیا گیا کہ اللہ نے یا رسول نے خواتین کو جنازے میں آنے سے منع کیا گیا۔ یہ جنازہ پڑھنا صرف مردوں کا معاملہ ہے، مردوں کا کہ عورتوں کا نہیں ہے، قرآن حدیث میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔